بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ جی، ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے 4 سینئر رہنماؤں کی، جن میں بیرسٹر گور صاحب، شیر افضل مروت صاحب اور جو شہراز رانجھا صاحب ہیں ان کی، اور عمیر نیازی کی، چاروں وکلاء ہیں، چاروں سینئر وکلاء اور سینئر پارٹی کے ممبر ہیں، ملاقات کرتے ہیں اور بڑا پیغام عمران خان صاحب کا انہوں نے کنوے کر دی ہے۔ اس پیغام میں انہوں نے کیا کہا ہے؟ ایک تو عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت پہلے سے بہتر ہے، درست ہے، اور جو ملاقات کی ارینجمنٹ تھی وہ بڑی ٹھیک تھی، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ آرڈر جاری کیا گیا تھا کہ ان 4 لوگوں کی ملاقات کروائی جائے عمران خان صاحب کے ساتھ، کیونکہ ایک جو 20 دن کے لیے پابندی لگائی گئی تھی 2 ہفتے کے لیے، تو اس کو چیلنج کیا تھا، اور شیر افضل مروت صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے اور اس کے اوپر آرڈر لے کر آئے اور اس فیصلے کو سیٹ اسائیڈ کیا اور ایک آرڈر نکلوایا کہ ملاقات کی جائے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ملاقات کی اجازت دی۔ بیرسٹر گور صاحب، شہراز رانجھا، عمیر نیازی اور شیر افضل مروت صاحب عمران خان صاحب سے ملے ہیں اور بڑا پیغام کنوے کیا گیا۔ ایک تو سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے، تو سینٹ کے الیکشن کے لیے عمران خان صاحب سے یہ ملاقات بڑی ضروری تھی، تاکہ امیدواروں کے نام، امیدواروں کی جو سیٹ اپ ہے وہ دیکھا جائے، کس طریقے سے سینٹ کے الیکشن کی پالیسی اور اس کو کنٹیسٹ کرنا ہے۔ اس کے حوالے سے بیرسٹر گور صاحب کو ہدایت کر دی گئی ہے عمران خان کی جانب سے کہ کون کون سے کینڈیڈیٹس، کن کن امیدواروں کو ٹکٹ جاری کیا جائے، کن کن امیدواروں کو سینٹ کے الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے گی۔ اور دوسرا جو اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ ایک بڑا فیصلہ کیا گیا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے، اور وہ بڑا فیصلہ یہ ہے کہ پیغام پہنچا دیا جائے، میرا پیغام پہنچا دیا جائے۔ کس کو؟ علی امین گنڈا پور صاحب کو بتا دیا جائے کہ جو آئی جی خیبر پختونخوا ہے اس کو فی الفور عہدے سے ہٹایا جائے۔ اس کے علاوہ ایک کمیٹی بنائی جا رہی ہے اور وہ کمیٹی ہیڈ کریں گے شیر افضل مروت صاحب، اور شیر افضل مروت صاحب ہیڈ کریں گے، جس میں وزارت قانون کے لوگ ہوں گے، جس میں پروسیکیوشن کے لوگ ہوں گے، جس میں پاکستان پولیس کے افسران ہوں گے جو کے پی کے ہیں، اور یہ بڑے افسران ہوں گے، بڑے لیول کی کمیٹی ہوگی جو تمام تحقیقات، تمام شفافیات ایک رپورٹ بنا کے حکومت کو پیش کرے گی۔ کس چیز کی رپورٹ ہوگی؟ یہ مین چیز، اس کے اوپر آتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے بالکل کیٹیگوریکل کہہ دیا کہ جو ظلم، جو جبر، جو زیادتیاں کے پی کے اندر کی گئی ہیں، چاہے وہ ہمارے ورکرز ہیں، چاہے وہ عام لوگ ہیں، چاہے وہ شہری ہیں، جن کے خلاف پرچے کاٹے گئے، جن کو شہید کیا گیا، جن کے اوپر لاٹھی چارج ہوا، جن کے کاروبار بند کر دیے گئے، جن کے اوپر جھوٹے مقدمے بنائے گئے، اور جن کو اغوا کیا گیا اور بعد میں ان کی فیملی سے بھتہ اور تاوان مانگا گیا، جس میں کافی اے پی کے 2-3 ڈی پی اوز کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ ان ڈی پی اوز نے اغوا برائے تاوان والا سین کیا گیا، پہلے اغوا کیا لوگوں کو پی ٹی آئی کے، اور پھر ان کے فیملی سے چھوڑنے کے لیے تاوان مانگا ہے، کروڑوں روپے مانگے ہیں، اور کئیوں نے لیے بھی ہیں۔ تو جن کے خلاف مقدمے بنائے گئے اور جھوٹے مقدمے ہیں، اس کے اوپر یہ ایک کمیٹی بنائی جا رہی ہے، اور اس کو ہیڈ کرنے جا رہے ہیں شیر افضل مروت صاحب۔ باقی آپ شیر افضل مروت صاحب کی پالیسی کے بارے میں جانتے ہیں، ان کے نیچر، بیہیویئر کے بارے میں جانتے ہیں، ان کی دلیری اور بہادری اور جرأت کے بارے میں آپ جانتے ہیں، ان کے جو سٹرکٹ سٹیپس ہیں ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں۔ تو شیر افضل مروت صاحب نے بھی گفتگو کی ہے۔ شیر افضل مروت صاحب نے پریس کانفرنس میں یہ بالکل واضح کہا ہے کہ جن جن افسران نے ہمارے جو ورکرز ہیں، ہمارے جو احتجاج کے لوگ تھے، ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا، ان کے اوپر مقدمات درج کیے اور غیر آئینی اور قانونی مقدمات درج کیے، ہم
ان کی جو ایک رپورٹ ہے وہ بنا کے وزارت داخلہ کو یا حکومت KPK کو سینڈ کریں گے، جو بھی سفارشات ہوں گی، جو بھی رپورٹ ہوگی۔ اور دوسرا ہم نے بالکل واضح کہا ہے کہ ہمارا کسی افسر کے ساتھ کوئی ذاتی اناد، دشمنی یا انتقامی کارروائی نہیں ہے۔ جس افسر کے خلاف جو معاملہ سامنے آتا جائے گا اس کی رپورٹ پیش کی جائے گی، اور یہ کمیٹی ایک رپورٹ بنا کر جب وزارت داخلہ کو یا وزارت اعلیٰ کو سینڈ کرے گی تو اس کے اوپر پھر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ بالکل فی الفور عمل کیا جائے۔ اور سب سے پہلے تو انہوں نے کہا ہے کہ IG پنجاب، جو IG KPK ہیں، ان کو عہدے سے ہٹایا جائے، یہ بالکل واضح چیز ہے۔ دوسرا، دمادم مست کلندر کرنے کا ہدایت کر دی گئی ہے۔ دمادم مست کلندر 23 مارچ کو جلسے کی ہدایت کی گئی ہے عمران خان صاحب کی جانب سے۔ اب 23 مارچ پاکستان ڈے ہوتا ہے، اور 23 مارچ والے دن پریڈ بھی ہوتی ہے اسلام آباد میں۔ 23 مارچ والے دن بڑی اور سختیاں ہوتی ہیں اور چھٹی بھی ہوتی ہے، اور 23 مارچ والے دن ہی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ایک جلسہ کیا جائے۔ اب پہلے تو جو آ رہی تھی خبر وہ یہ تھی کہ جلسہ اسلام آباد میں کیا جائے گا۔ اسلام آباد میں پہلی بڑی سیکیورٹی کے خدشات اور بڑے معاملات سنگین نوعیت کے ہیں، اور پھر وہاں پہ جو IG اسلام آباد ہے اس کی چال چلن، اس کا کنڈکٹ آپ کے سامنے ہے کہ جس طریقے سے اس نے جوڈیشل کمپلیکس میں عمران خان صاحب کے سامنے پوری فورس کھڑی کر دی تھی، اور کیسز میں عمران خان صاحب جب پیش ہوتے تھے، اس کے بعد جو کاروائیاں کی گئی 9 مئی کے بعد، تو جتنے ڈیٹینشن آرڈرز نکالے گئے اسلام آباد میں اور جو کچھ بھی ہوا، تو اب یہ 23 مارچ کا جو جلسہ ہے یہ کتنا پرامن ہونے جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی کوشش یہ ہوگی کہ یہ پرامن طریقے سے ایک جلسہ ہو اور جلسہ کرے، ہم چلے جائیں، ہمیں انتظامیہ اجازت دے، ہم جلسہ کریں اور اپنا جو بھی پیغام ہے پیش کریں، چلا جائیں۔ لیکن یہاں پہ جب رکاوٹیں ڈالی جائیں گی، جہاں پر جب لاٹھی چارج اور ڈسپرس کرنے کی کوشش کی جائے گی لوگوں کو، اور ایک انتقام کی آگ جب بھڑکے گی، تو یہ معاملات بگڑنے کو بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کی جانب سے یہ ہدایت کر دی گئی ہے کہ ایک جلسہ کیا جائے، اور شیر افضل مروت صاحب جو ہیں ویسے بھی جلسے جلوس کو لیڈ کرنے کے لیے بہت دلیر ہیں، بہت تیاری پکڑ کے بیٹھے ہیں۔ اب یہ جلسے کی ڈیٹ اناؤنس دوبارہ کی جائے گی اور ٹائم کا تعین کیا جائے گا اور ہدایات جاری کی جائیں گی۔ پھر ایک اور سازش جو بنی جا رہی ہے، اور وہ سازش بے نقاب ہوئی ہے، اور اس میں آگے معاملات مزید خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک تو اسد قیصر صاحب نے بالکل واضح کہہ دیا ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں مفاہمت کی پالیسی، اور دوسری طرف آپ ہمیں مذمت کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ اب مفاہمت گئی تیل لینے، اب مذمت ہوگی، کیونکہ جو ہماری سیٹیں جیتی ہوئی ہیں، جن کے نوٹیفیکیشنز جاری کر دی گئے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے، اور معاملات سارے ٹریبیونل میں چلے گئے ہیں، تو آئین اور قانون کے مطابق جب معاملات ٹریبیونل میں چلے جاتے ہیں اور نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہوتا ہے، تو پھر کسی رزلٹ کی بھی ری کاؤنٹنگ نہیں ہوتی ہے، اور رزلٹ کی ری کاؤنٹنگ کر کے آپ ہمارے رزلٹ چینج کر رہے ہیں، جیتے ہوئے کو ہروا رہے ہیں، ہمیں شکست دلوا رہے ہیں۔ یہ جو سازش نئی کھیلی جا رہی ہے یہ اس لیے ہے کہ تاکہ جو قومی اسمبلی میں ایک بڑا ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے حکومت کو، حکومت وقت کو، وہ کم ہو جائے، تاکہ قومی اسمبلی کی کچھ سیٹوں کو تبدیل کر دیا گیا۔ پہلے بھی آپ کو پتا ہے 80 پنچر لگائے گئے، 80 کے قریب پنچر لگ چکے ہیں، اب مزید ایک سیٹ اور انہوں نے نکال دی۔ تو ایسے کرتے کرتے یہ الیکشن کمیشن موصوف بہادر صاحب یہ پاکستان کی کو 20-30 سیٹیں اور نکالنے کے چکروں میں ہیں۔ تو اس کے اوپر بڑا سخت رد عمل آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، عمران خان صاحب کی جانب سے، اور انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر ہم مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن صاحب سے، عدلیہ سے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ یہ چیزیں مت ہونے دیں، آئین اور قانون کے مطابق چیزوں کو چلنے دیں، جو نوٹیفیکیشن جیت کے جاری ہو چکے ہیں ان کو ایز اٹ ایز رہنے دیں، ورنہ یہ بد امنی اور انتشار کی طرف بات بڑھے گی اور یہ معاملات خراب ہو جائیں گے، ماحول خراب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ اسد قیصر صاحب نے بھی اس کے اوپر بالکل واضح کہہ دیا کہ یہ مفاہمت نہیں ہوگی، پھر اس کے اوپر مذمت ہوگی، اور مذمت کا پھر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے
فل اسٹیمپ کندن بن چکی ہے. جو ان کے ساتھ پچھلے 2 سال میں ہو چکا ہے اس کے حوالے سے وہ بالکل کندن بن چکے ہیں. تو اب معاملات کس طرف جاتے ہیں یہ دیکھنا باقی ہے، کیونکہ جو پالیسی یہ بنا رہے ہیں حکومت وقت اور جو سازش الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کر کی جا رہی دوبارہ ایک نئے سرے سے، فار ایگزامپل جو سیٹیں جیتی ہوئی ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ معاملات مفاہمت کی طرف جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. دوسرا جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں ان کے اوپر بھی اس چیز کا پریشر ہے کہ جو زیادتیاں جو اس وقت کے حکمرانوں نے کی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، ان کو ذرا سمجھایا جائے، بتایا جائے، ان کو عہدے ان سے چھینے جائیں، آئین اور قانون کے مطابق ان کے اوپر ایکشن ہو. اب بات کرتے ہیں انور مقصود صاحب کی. چند دن پہلے انور مقصود صاحب کے حوالے سے کچھ خبریں گردش کر رہی تھیں. وہ یہ تھیں کہ ان کو کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی نے اٹھایا ہے اور پھر تھپڑ شپڑ مارے ہیں کہ آپ پاکستان کے یہ اداروں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اوپنلی باتیں کرتے ہیں، تو یہ چیزیں ہمیں پسند نہیں ہیں. یہ ایک خبر چل رہی تھی. تو انور مقصود صاحب نے کل ایک ویڈیو پیغام جاری کیا. اب یہ ویڈیو پیغام انور مقصود صاحب نے خود جاری کیا ہے یا کسی نے ان سے جاری کروایا ہے یا مذمت کروائی ہے، جیسے 9 مئی کی مذمت ہوتی پھر رہی ہے. تو یہ تو حقیقت ابھی تک کسی کو معلوم نہیں ہے، مگر پیغام جو جاری کیا ہے وہ ذرا سنیں. انہوں نے کہا ہے کہ میں ایک تو مجھے پورے پاکستان اور بالخصوص جو باہر میرے چاہنے والے لوگ ہیں ان کی طرف سے مجھے کالز آ رہی ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ سر آپ کیسے ہیں. تو میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہے، اور دنیا بھر میں میرے چاہنے والے مجھے یہ ہر جگہ سے میسج بھیج رہے ہیں کہ سر آپ کو کیا ہوا ہے، آپ ٹھیک تو ہیں. تو میں بالکل ٹھیک ہوں. میری عمر جو ہے وہ تقریباً 84 برس ہے اور میں تو ایک تھپڑ بھی برداشت نہیں کر پاؤں گا، اسی میں مار جاؤں گا. تو پھر اتنی مار پٹائی جو میرے حوالے سے بات کی گئی وہ میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں. پھر انہوں نے آگے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے سپاہیوں سے محبت ہے، مجھے اپنے فوجیوں سے یعنی کہ سپاہیوں سے جو بارڈرز پہ شہید ہو رہے ہیں ہمارے لیے ان سے محبت ہے اور یہ محبت جاری رہے گی. یہ سب کچھ میں اپنے دل کے کہنے پہ ریکارڈ کروا رہا ہوں، کسی فورس یا کسی جبر میں یا کسی دباؤ میں آ کر یہ ویڈیو ریکارڈ نہیں کروا رہا. انہوں نے یہ بھی کہا ساتھ میں، اور جو کچھ میرے حوالے سے بات کی گئی ہے وہ بالکل جھوٹ ہے. اسپیکولیشنز تھیں، رومرز تھے جو میرے خلاف پھیلائے گئے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے. کئی سالوں سے 60 برس سے میں آپ کے لیے لکھ رہا ہوں، پاکستان کے لیے لکھ رہا ہوں، آواز بلند کر رہا ہوں، وہ میں کرتا رہوں گا، لکھتا رہوں گا. اور میرے کئی اکاؤنٹس ایسے ہیں جو بنے ہوئے ہیں اور میرے پاس صرف ایک سادہ سا موبائل ہے جس کے اوپر کیمرہ بھی نہیں ہے، تو میں ٹویٹ کہاں سے کروں گا. تو میرے کئی اکاؤنٹس ہیں جو جعلی ہیں. میں نے کئی دفعہ پولیس اور FIA اور باقی اداروں سے یہ بات کی، انہوں نے ان کو کہا ہے کہ میرے ان اکاؤنٹس کو بند کریں، تو وہ نہیں کر پائے. تو یہ سب جھوٹ ہے جو کچھ پھیلایا گیا ہے. میں پھر یہ بات کرتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی، کوئی جبر نہیں ہوا، کوئی تشدد نہیں ہوا. یہ انور مقصود صاحب نے ویڈیو پیغام جاری کیا ہے. اب اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، لیکن وہ خود یہ بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ان کے اس بولنے سے، ان کے چہرے کے تاثر سے ایسی چیز نظر تو نہیں آئی، مگر لگ ایسے رہا تھا کہ یہ کوئی مذمتی بیان ہی ہے کہ میں مذمت کرتا ہوں. باقی اللہ بہتر جانتا ہے. اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.